الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله الهاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ سب سے پہلے میں تعریف و توصیف بیان کرتا ہوں اللہ کی، حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اپنے مالک کی، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہوں، اس کو ربوبیت، اس کی بزرگی اور کبریائی بیان کرتا ہوں، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ، وہ سب سے افضل، وہ سب سے عظیم، وہ ساری کائنات کا مالک، زمین و آسمان کی ساری چیزوں پر اسی کی بادشاہت، وہ ایک اکیلا خالق، باقی سب اس کی مخلوق، کسی کی مجال نہیں، کسی کی طاقت نہیں کہ اس کے سامنے سر اٹھا سکے۔ وہ عظیم الشان رب، کائنات کے ایک ایک ذرے کا، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا، اتنے زبردست آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا وہ ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک، وہ اللہ جو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیس کمثلہ شیء، اور اس کی مثال بھی کسی سے نہیں دی جا سکتی۔ وہ کبھی غیر حاضر نہیں ہوا کرتا، وہ کبھی غائب نہیں ہوا کرتا، اندھیرے میں بھی وہ دیکھے، اجالے میں بھی وہ دیکھے، علیم بذات الصدور، سینوں کے بھید کو بھی وہ جانے، آدمی کے سوچنے کے انداز کو بھی وہ جانے، دل میں اٹھنے والے احساسات و جذبات کو بھی وہ جانے۔ اس رب سے ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ اس نے فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ انسان اور جناتوں کے، اگر تم سے ہو سکے کہ تم بھاگ جاؤ آسمان اور زمین کے کناروں سے تو بھاگ کر دیکھ لو، نہیں تم بھاگ سکو گے چاہے کتنا ہی زور لگا لو، کتنی ہی طاقت لگا لو۔ اب ذرا سوچے یہ انسان کہ پتھروں کو تراش کر بنائے ہوئے یہ بت، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ پتھر، یہ سورج اور چاند اور یہ بے جان چیزیں، اور خود یہ انسان جس کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے ہوئی، مٹی پر ہی اسی نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور پھر ایک دن اس کے بدن کو بھی اسی مٹی میں ملا دیا جاتا ہے۔ یہ سب اس خدا کی خدائی میں شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ عقل تو لگائے انسان، ذرا سوچے تو صحیح کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے، کسے اپنے مالک کا شریک ٹھہرا رہا ہے، اور پھر اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی انسان کے اندر تکبر کیوں آ جاتا ہے، یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے قول سے، میرے فعل سے، میرے اخلاق سے، میرے ویوہار سے، میرے کردار سے یہ گواہی ملنی چاہیے کہ میں اس زبردست رب پر ایمان رکھتا ہوں جو سارے عالم کا رب ہے۔ گھر میں میرے جو معاملات ہو، گھر کے باہر میرے جو معاملات ہو، وہ سب کے سب اس بات کی گواہی دے، اس بات کی عکاسی کرے کہ میں ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہوں، اور اسے اپنی ہر حرکت اور ہر لفظ پر حساب دینے کا لحاظ بھی رکھتا ہوں، اور یہ بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا رسول، اپنا نبی، اپنا رہنما تسلیم کرتا ہوں، اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کو میں اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہوں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ کتاب ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے رب نے اسے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور جس شخصیت پر اس کتاب کو نزول ہوا ان کی حیات طیبہ کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب کی 21 نمبر کی آیت کے اندر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت کی ملاقات کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہو۔ انسان کے ویوہار کے اندر جو چیز سب سے زیادہ نکھار پیدا کرتی ہے وہ انسان کے اخلاق ہوا کرتے ہیں۔
اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جس بات پر دھیان دینا ہوگا وہ ہماری گفتگو ہے، ہماری بات چیت۔ ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم اپنے چھوٹوں سے کس طرح سے بات کرتے ہیں، اپنے بڑوں سے کس طرح سے بات کرتے ہیں، اپنے خدمتگاروں سے کس طرح پیش آتے ہیں۔ کسی غریب، یتیم، مسکین کے ساتھ بات کرتے وقت ہمارے جذبات کیسے ہوا کرتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں میرے بندوں سے کہ وہ بات کرے وہ جو ہو احسن، حسین۔ بے شک شیطان تو جھگڑا ڈال دیتا ہے انسانوں کے درمیان، اور بے شک شیطان تو ہے ہی انسان کا کھلا ہوا دشمن۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے اندر اور قرآن شریف کی مختلف آیتوں اور حدیث شریف میں ہمیں احسن، نرم اور صاف بات کہنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم احسن بات کریں، لوگوں سے مسکرا کر بات کریں، ایسی بات جس سے کسی کی دل شکنی نہ ہوتی ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ تلاوت کی گئی آیت کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہم بات کریں تو سوچ سمجھ کر کریں، احسن بات کریں، اور اگر ہم احسن بات نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا کام ہے کہ ہم خاموش رہیں، کیونکہ خاموش رہنے میں نجات کا راستہ دکھائی دیتا ہے۔ جو پریشانی ہم پر آئی ہے وہ غیر ضروری چرچا کرنے سے، ہوا ویلا مچانے سے، چیخنے چلانے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے کم نہیں ہونے والی، بلکہ اور بڑھتی ہی جائیں گی۔ لیکن اگر ہم خاموش رہ کر اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آفت اور مصیبت ختم ہو جائے۔ اور ایسے حالات میں بھی اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو ایسا کرنے والوں سے اللہ کے حسین وعدے ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے وَقُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے فرما دے جو ایمان والے ہیں کہ وہ اپنے رب کا تقوی اختیار کریں، اور جو لوگ احسن عمل کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ در حقیقت صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ حالات حاضرہ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ عام گناہوں کی بنسبت زبان کے گناہوں سے بچنا زیادہ مشکل دکھائی دیتا ہے، اور اس کے فسادات بھی دوسرے گناہوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں ہمیں زبان کی حفاظت کی بہت تاکید کی گئی۔ 4 نمبر کی سورت کی آیت نمبر 148 میں رب نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی کو ظاہر کیا جائے، ہاں مگر یہ کہ کسی پر ظلم کیا جا رہا ہو، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح حدیث کے ذخیرے میں ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے، روی عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دفع غضبہ دفع اللہ عنہ عذابہ ومن حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے غصے کو پی لیا اللہ اس سے اپنے عذاب کو ہٹا لے گا، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے، تمام عیوب سے پاک تو صرف رب تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ ہمارے اندر کچھ عیب ایسے بھی ہوتے ہیں جسے ہم کسی کے سامنے ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے، اور اگر وہ ظاہر ہو جائے تو ہمیں بہت ہی زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو تو ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا ہوگا۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی زبان کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرے، کیونکہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسانوں کی ایک بڑی تعداد کا اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت سے محروم رہ جانے کا اندیشہ ہے۔ ہم اپنی زبان کا استعمال کرتے وقت اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتے کہ کہیں ہماری زبان سے کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی ہے، کسی کی دل شکنی تو نہیں ہو رہی ہے، کسی کی انا کو ٹھیس تو نہیں پہنچ رہی، کسی کی عزت نفس پر کوئی آنچ تو نہیں آ رہی ہے، جانے انجانے میں ہم کہیں کسی پر تہمت تو نہیں لگا رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری ایک ایک بات اور ایک ایک عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اسے لکھنے والے تیار بیٹھے ہیں جو اسے لکھ لیا کرتے ہیں۔ آج معاشرے میں اخلاقی گراوٹ
اتنی بڑھ گئی ہے کہ فحش کلامی کرنا، ایک دوسرے کو گالی دے کر نک نیم سے مخاطب کرنا، راستوں پر چلتے وقت یا گاڑی چلاتے وقت دوستوں کا آپس میں گالیاں دے کر بات کرنا، موبائل فون پر بے حیائی اور بے شرمی کے میسیجز کو عام کرنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے 24 نمبر کی سورت کی آیت نمبر 19 کے اندر، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ تشیع کرے، وہ پھیلائے بے حیائی کو ایمان والے معاشرے کے اندر، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آج کی نوجوان نسل مذاق میں ایک دوسرے سے بد کلامی کرنے کو برا نہیں سمجھتی۔ دوستی کا معیار تو آج اس قدر پست ہو چکا ہے، اتنا گر چکا ہے کہ دوست سے اظہار محبت کرنے کے لیے دوست کو گالی دے کر مخاطب کیا جاتا ہے اور لوگ اسے برا بھی نہیں سمجھتے۔ بغیر لغویات کے گالی گلوچ کے دوستی کا تصور تو جیسے محال ہی ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے وہ اعمال ہیں جو ہمیں جہنم سے قریب تر قریب کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے ان سے توبہ نہ کی تو ہمیں جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ غیر اہل کتاب قوموں کے اندر اگر یہ عادتیں پائی جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی آسمانی کتاب ہے اور نہ ہی کسی رسول کی دعوت ہے۔ لیکن جو قوم اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتی ہو، اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان رکھنے کا اور عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتی ہو، اور انہیں اپنا رول ماڈل تسلیم کرتی ہو، اسلام کی دعوے دار بنی پھرتی ہو، دائی ہونے کا دعویٰ کرتی ہو، اگر ان کے اندر اس طرح کی عادتیں حرکتیں پائی جائے، ان کے اخلاق کے اندر اگر یہ گراوٹ پائی جائے تو دیکھ کر بڑا ہی دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی والی زندگی کی گزارو، اور بات کرنا سیدھی سچی اور صاف۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری حالت کو سدھار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جس کسی نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی تو یقیناً وہ اس عظیم کامیابی کو پا لے گا۔ قرآن شریف کی ان آیتوں میں اور حدیث شریف کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا اسے دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی وہ اس عظیم کامیابی کو پا لے گا جسے ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی سب سے زیادہ حفاظت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان کی سب سے زیادہ حفاظت کرے۔ آج ہم بے لگام ہو چکے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کسی پر بھی تنقید کرنا، کسی کے بارے میں کمنٹس پاس کرنا، بدگمانی کرنا، لوگوں کی ٹوہ میں رہنا، جاسوسی کرنا، یہ سب ہمارا مشغلہ بن چکا ہے۔ جو منہ میں آیا بغیر تحقیق کیے کہہ دیا، جبکہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے تم اس کی تصدیق کر لو، اسے کراس چیک کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو جہالت میں، نادانی میں کوئی نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کہے ہر وہ بات جو اس نے کسی سے سنی ہو۔ یاد رہے کہ خاموشی عقل مندی کی علامت ہے اور بے مقصد کی گفتگو کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ مقصد پر نظر رکھے اور خوب اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر بات کرے۔ خاموشی کی وجہ سے بے شمار پریشانیاں، رنج و ملال ہمارے قریب بھی نہیں آتے، لیکن جو ہی ہم بیجا لب کشائی کرتے ہیں تو ہم سے کچھ نہ کچھ غلطی سرزد ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھا جائے کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کا سب سے بڑا ہتھیار زبان ہے، جس کی وجہ سے بے شمار گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری زبان ہمارے قابو میں آ جائے تو جسم کے بقیہ اعضاء کی اصلاح خود بخود ہونے لگتی ہے۔ چند معاملات تو ایسے ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں اور نوبت یہ آ چکی ہے کہ ہم اسے برا بھی نہیں سمجھتے۔ مثلاً لوگوں کا مذاق اڑانا،
تانا دینا، کسی کو ایسے نام سے پکارنا جو اسے پسند نہ ہو، معاشی اعتبار سے کمتر لوگوں کو حقیر سمجھنا، بدگمانی کرنا، تجسس یعنی کہ جاسوسی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، راستوں کا جام کرنا، راستے پر کھڑے ہو کر باتیں کرنا، گالیاں دینا وغیرہ، یہ تمام گناہوں کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، جبکہ پورے مسلم معاشرے کے بگاڑ اور اس کے حسن کو پامال کرنے والے یہی وہ اعمال ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور اپنے اقربا کو بھی ان اعمال سے روکنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی صدقہ جاریہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک انسان کا سدھار پورے معاشرے کے سدھار کی وجہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح سستی، کاہلی، کام چوری سے بھی ہمیں اور ہماری قوم کو دور رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج مسلم معاشرے نے کام چوری کو، نکمے پن کو، بیکاری کو زبردستی اپنے سر پر ڈال لیا ہے۔ کوئی بیمار، اپاہج یا معذور ہو تو الگ بات ہے، لیکن آج مسلمانوں کے اچھے ہٹے کٹے نوجوان لڑکے ہوٹلوں میں بیٹھ کر بیکار گپ سپ مارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور محنت کر کے حلال کمائی کمانے کا تصور تو جیسے مسلمانوں کے دل و دماغ سے نکلا جا رہا ہے۔ کبھی کسی سے ادھار لے لیا، کبھی اس سے ادھار لے لیا تو کبھی اس سے ادھار لے لیا، اس طرح سے کام چلانے کے ہم عادی ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ رب تعالیٰ نے جوانی، قوت، تندرستی اس لیے ہمیں دی ہے تاکہ ہم محنت کر کے حلال کمائی کمائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المومنین کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 کے اندر، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ یقیناً فلاح پائیں گے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو لغویات سے، بیہودہ اور بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو تزکیے والے، معاشرے کو سدھارنے والے کام کیا کرتے ہیں۔ آخر میں ایک اور اخلاقی گراوٹ کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مرکوز کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اکثر ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ کسی شادی بیاہ کی محفل ہو یا پھر کوئی اور محفل ہو، وہاں پر ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اگر کوئی عمر دراز، بوڑھا، بیمار شخص وہاں پر تشریف لے آئے تو کوئی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس شخص کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر وہ شخص مالدار ہو، پیسے والا ہو، یا پھر کسی اقتدار کے عہدے پر فائز ہو تو ہر کوئی اسے عزت دیتا ہے، گویا کہ ہماری نظر میں کسی کی عزت اس کے عہدے سے ہے۔ اس طرح کی حرکتوں سے اور اس طرح کے ویوہار سے ہم جنتی کیسے بن سکتے ہیں؟ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دنیا پر بقدر ضرورت اور آخرت پر پوری توجہ مرکوز رکھے، نمازوں اور دیگر فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پاسداری کرے، اور خود کو زبان کے ہر گناہ سے بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہماری زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دینک الذی جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم۔ ربنا انک انت السمیع العلیم
ربنا انک انت السمیع مستجیب الدعوہ اللہم حبب الینا الایمان وزین فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین اللہم اتقنی عذابک یوم تبعث عبادک اللہم ارزقنی الجنۃ بغیر حساب اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ارنا الاشیاء کما ہی اللہم حین الینا سکرات الموت اللہم اخرجنا من الظلمات الى النور برحمتک یا عزیز غفار رب زدنی علما والحقنی بالصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم واشکروا علی نعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون